فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے رمضان المبارک کے مقدس مطہر متبرک مہینے اور بابرکت گھڑیوں کی آمد ہے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ اللہ نے زندگی دی صحت رکھی تو رمضان المبارک کی فضاؤں میں انشاءاللہ بتائیں گے. یہ ماہ مبارک بہت سی عبادات کا مرقع اور مرکب ہے. اس میں عبادات کا ایک عجب ذوق اور ایک عجب شوق مومنوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. گھروں میں ایک عجیب طرح کا خوش باش ماحول ہوتا ہے. ہر ایک کے دل میں محبت کے زمزمے بہہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ دل میں مگن اور موجزن ہوتا ہے. لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور بہت سی عبادات اس مہینے کے اندر اللہ کی توفیق جن کو ملتی ہے وہ کرتے ہیں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا، طرز عمل تھا کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی برکات سمیٹنے والا بنا دے. اور وہ رمضان کے لیے تیاری کیا کرتے تھے.
اپنے ٹائم ٹیبل کو مینج کیا کرتے تھے، روزمرہ کے معاملات کو وہ اپنا اس کو ریویو کیا کرتے تھے، اور اس طرح بہت سے ان کے عادات اور اطوار سے اور افعال سے پتہ چلتا تھا کہ اس سارے کے سارے یہ منتظر ہیں رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کی آمد کی۔ حضرات گرامی، اس مہینے میں جہاں بہت سی عبادات ہوتی ہیں، وہاں ایک مالی عبادت عمومی طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم اس مہینے میں عمومی طور پہ نکالا کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کے لیے یہ کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہی نکالنی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک یہ رواج بنا ہوا ہے کہ چونکہ رمضان میں بہت سارے یعنی ثواب بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے عام طور پہ لوگ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو نہیں نکالتے، جن کی زکوٰۃ پر توجہ نہیں ہے، وہ اپنے مال کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، بلکہ اس کی پچھلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو یہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے، روز گنتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مثال دی جاتی ہے تو 99 کے چکر سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات جو روکڑ ملا کے اپنی ڈائریوں پہ سویا ہے، صبح اٹھ کے دوبارہ ڈائریاں دیکھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ لیکن بہرحال اہل ایمان کا اور جو پختہ مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کی بات ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر یہ مالی عبادت بہت کرتے ہیں۔ آپ اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، رمضان المبارک سے متصل قبل جمعہ میں خطبہ میں یہ بات اس لیے رکھی تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمزوری، ایمانی کمزوری موجود ہے تو وہ دور ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی اور اہم عبادت ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، انسان کو اس سے ملتا کیا ہے، دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے۔ یہ چند گزارشات آج کے خطبہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کے لیے میرا شرح صدر فرمائے، آسان اور پرتاثیر الفاظ اللہ میری زبان میں جاری فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مل کے سن سنا کے عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اس کا انکار کر دے، صحیح ہے، انکار کر دے تو منکر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ توحید کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے فوراً بعد ابھی زور کی نماز سے اگر 5 منٹ پہلے تو اس نے کلمہ توحید پڑھا ہے تو زور کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میں چلو کل سے شروع کر لوں گا، پرسوں سے شروع کر لوں گا۔ جیسے ہمارے عام مسلمان جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ یار نماز کو شروع کرو، کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کر لیں گے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں نے فیصلہ کیا، وہ میں ایک بار عمرہ کر رہا ہوں، اللہ کا گھر دیکھا ہوں تو پکا نمازی ہو گیا ہوگا، پھر شروع کر لوں گا باقی نماز۔ تو اتنی لمبی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ کون جانتا ہے کہ اللہ عمرے میں بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ کون جانتا ہے کہ اگلی نماز تک تم زندہ بھی ہو کہ نہیں ہو، اگلے دن تک تم زندہ بھی ہو کہ نہیں ہو، بلکہ کون جانتا ہے کہ تم اگلے سانس تمہیں لینا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس لیے توبہ فوراً کرنی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو فریضہ اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ہے، اور نماز کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کی ہے کہ اس کے بعد یعنی نماز کے بعد دوسرا فریضہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا آج ایک تحقیق میں نے پڑھی، اس میں محقق صاحب نے بتایا کہ 30 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔
اور 30 میں سے 27 ایسے مقامات ہیں جب نماز اور زکات کو اکٹھا کر کے حکم دیا ہے. اور اسی طرح ان 30 آیات میں سے 27 آیات ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں ان آیات کا بہت زیادہ ان احکامات پر عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دیتا ہے. جبکہ اس کے علاوہ ایک اور تحقیق اسی کے ساتھ میں نے ملتی جلتی پڑھی، جس کے مطابق 82 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ اور نماز کا حکم ابتدا کر کے دیا گیا. ایک یہ جہاں نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ساتھ ہی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. 82 آیات ایسی ہیں جن میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح نماز کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور ہر ایک پر فرض ہے. امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، بڑا ہے تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی، مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی. کسی بھی صورت میں خواتین کے چند ایام نکال کے کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. بندہ بیمار ہو جائے تو نماز ادا کرنی ہے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا سکتی تو اس اشاروں کے ساتھ نماز پڑھو، اپنے ذہن میں نیت کے ساتھ نماز پڑھو. نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے اور سال میں ایک بار فرض ہے اور آپ کی بچتوں پر فرض ہے. اور فرض بھی صرف 2.5% ہے، زیادہ نہیں ہے، صرف 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض ہے. 40 روپوں میں سے 1 روپیہ. اور کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اس کا جو ہے وہ ویلیو ہے؟ 40 روپوں میں سے 1 روپیہ، اور وہ 40 روپے میں جو سارا سال ہو گیا آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ نے استعمال نہیں کیے، وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے سال کے بعد 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں دینا آپ پر لازم قرار دیا گیا تو آپ سے وہ بھی نہیں دیا جاتا. اس قدر آسانی والا معاملہ. پھر یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ امیروں سے لے کے غرباء پہ، فقراء پہ تقسیم ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو دیا اور ایک نے رکھ لیا اور وہی جو ہے نا وہ رکھتا چلا جائے گا. یہ سرکولیشن ہے دولت کی اور پیسے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض عائد کیا ہے. پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اس زکوٰۃ کے دینے سے نہ صرف مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ بندے کا اپنا نفس پاک ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. فرمایا خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے پکڑو، ان کے مالوں میں سے نکلواؤ، ان کے مالوں میں سے لو، صدقۃ صدقہ. یہاں جمیع مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں صدقہ سے مراد صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ ہے. فرمایا ان کے مالوں سے زکوٰۃ دو، اس سے کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں کے ذریعے ان کے مال نکال کے ان کے مالوں سے انہیں پاک بھی کر دیں گے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کر دیں گے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ مال کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے. ہر ایک کے دل میں مال کی محبت ہے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے. مال کی محبت ہونی چاہیے، لیکن تزکیہ نفس یہ ہے کہ مال کی محبت اتنی مسلط نہ ہو کہ بندہ مال ہی کا ہو کے رہ جائے، صبح سے شام تک اپنی دولت کے گرد چکر لگاتا ہے. بس وہ یہی سمجھتا رہا ادھر سے بھی بڑھا دو، ادھر سے بھی بڑھا دو، ادھر سے بھی بڑھا دو، 4 ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کرے، یہ معیوب ہے. ورنہ یہاں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات بھی گزری ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات بھی گزری ہیں، اور بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات بھی گزری ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا مال تھا. انہوں نے مال رکھا ہوا تھا لیکن وہ اپنے مال کی زکات دیتے تھے، اللہ کا حق ادا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے فی اموالہم حق النساء والمحروم، ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم رہنے والے کا حق ہے، موجود ہے، حق یہ ادا کرنا ہے.
اور یہ جو بڑا ہی کنجوس ترین آدمی ہے نا، جس کا دل ہی نہیں چاہتا پیسہ لگانا، پیسہ خرچ کرنے کو، اس کے لیے 2.5% کا قانون اللہ نے بنا دیا کہ 100 میں سے 2.5 روپے جو ہے نا وہ تم نے دینے ہی دینے ہیں، اس کے بغیر تمہارا چارہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آغاز میں پڑھی ہے نا، اس میں اللہ نے اسی بات کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ اللہ اکبر، کیا حضرت کی بات اللہ نے سمجھائی۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت سمجھے وہ لوگ، مت گمان کرے وہ لوگ، یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، بما، اس چیز میں، آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا اس میں کنجوسی کرتے ہیں، ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا وہ مت سمجھے ہوا خیر لہم، کہ یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ پیسے بچ گئے جناب، ادھر سے بھی بچ گئے، ادھر سے بھی بچ گئے، ادھر سے بچ گئے۔ فرمایا لا یحسبن الذین، قطعی یہ گمان نہ کرے وہ، مت یہ سوچے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے فیصلہ دیا ہے، اللہ نے فتویٰ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے، بل ہوا شر لہم، فرمایا ان کی یہ کنجوسی ان کے لیے بدترین ہے، بہت بری ہے ان کے لیے۔ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے ان کا کہ وہ سمجھیں گے جناب ہم نے یہ پیسے بچا لیے، ادھر سے بھی بچا لیے، ادھر سے بھی بچا لیے۔ اور کنجوس آدمی کے بارے میں کس نے بڑی دانا بات کہی ہے، بڑا کسی دانا نے کمال بات کہی ہے، اگر کنجوس آدمی رہتا غریبوں کی طرح ہی صاحب اسے امیروں کا جا کے دینا ہوگا۔ یہاں پہ وہ کنجوس ہے نا، کپڑے سے نہیں پہنتا، کنجوس ہے جوتا اچھا نہیں لیتا، کنجوس ہے پیسے اس کے پاس ہے، اپنی رہائش کا مناسب اچھا مکان نہیں لیتا، کنجوس ہے، اور اس کی یہ صورت حال ہے۔ پر میں پیسے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، قیامت کے دن حساب اسے ساری دولت کا دینا ہے، حساب امیروں کا دینا ہے، اور رہتا کنجوسی کے ساتھ، رہتا غریبوں کی طرح کا ہے، غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا اس معاملے میں، اللہ کے فضل جو ان پہ کیا اللہ نے، اس میں سے وہ دیتے نہیں ہیں، تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جس مال کو یہ بخل کے ساتھ روکتے ہیں نا، جس کے ساتھ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ جبکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان اللہ کا ہے، میراث اللہ کی ہے، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبر رکھتا ہے، خبردار، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی آیت کے تناظر میں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا ہی قابل غور ہے۔ فرمایا من عطاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے مال دیا، فضل کیا، اس پر مال دیا، فلم یؤتی زکاتہ، اور اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی، مال لیا زکات ادا نہیں کی، فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ گنجا سانپ بنا کے قیامت کے دن اس کو اس پر چھپٹے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، اس کے پیشانی کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، بھاگتے کیوں، میں تمہارا مال ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو سونے اور چاندی کی زکات نہیں نہ دیتا، یہ سونے اور چاندی، وہ جو مال پیسوں کی زکات نہیں دیتا اس کے لیے وہ پیسہ سانپ بن جائے گا۔ جو سونے اور چاندی کی زکات نہیں دیتا اس کے لیے یہ سونے اور چاندی لوہے کی وہ سیخیں بن جائیں گی، جو فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، کہا جائے گا یہ جو لگا کے نا پتھرے سے بنا کے سونے اور چاندی کے، اس کے جبین پر، اس کی پشت پر، اس کے سینے پر، اس کے رخساروں پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے رہے، یہ وہ خزانہ جس کے پیچھے تم دنیا کو، ساری دنیا کو بلائے بیٹھے تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اور جو اونٹوں میں زکات ہے اللہ نے اس کو اونٹوں پہ لیول دیے ہیں، اونٹ رکھتے ہیں، جو اونٹوں کی زکات نہیں نہ دیتا، حالانکہ ایک اونٹ دینا ہے، 1 سال کا اونٹ دینا ہے، بلکہ 5 اونٹ، 1 سے 5 اونٹوں تک نا صرف ایک بکری دینی ہے، اور اس کے بعد 24 اونٹوں تک کچھ مال، کچھ اونٹ دینے ہیں، 2-4 اونٹ دینے ہیں، یہ ایک بڑی تفصیل کا ذکر ہے۔ جو اونٹ نہیں نہ دیتا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ سارے اونٹ اور ان کے بچے
ایک جگہ پہ کھڑا کر کے اس کو باندھ کے میدان میں پھینک دیا جائے گا اور سارے اس کو روتے ہوئے گزریں گے. اس کے اوپر چڑھ کے اس کو پاؤں سے دبائیں گے, اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے اس کو روندتے ہوئے گزر جائیں گے. بڑے اونٹ بھی, بوڑھے اونٹ بھی, چھوٹے اونٹ بھی, سارے اونٹ اس کو جناب روندتے ہوئے جائیں گے. اسی طرح جو گائیوں کی زکات نہیں دیتا, بکریوں کی زکات نہیں دیتا, ان سب کے ساتھ یہی شروع کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے, کئی ہم نے بہانے ڈھونڈے ہوتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. کئی چیزیں ایسی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی دینا پڑے تو اچھا ہے, نہ ہی ہم کریں تو اچھا ہے. ایسے ایسے طریقے نکالے ہوئے ہیں زکات نہ دینے کے. حساب کرتے ہیں, پتہ لگتا ہے 5 لاکھ روپے زکات نکلی ہے, سب سے وعدہ کر لیتے ہیں اتنے تمہیں دوں گا, اتنے تمہیں دوں گا, اتنے تمہیں دوں گا. پھر وہی 5 لاکھ روپیہ کاروبار میں ڈال دیتے ہیں بطور خرچ کے. اور جب کاروبار, اس کاروبار کی آمدنی ہوتی ہے, وہ نفع خود رکھتے جاتے ہیں اور آہستہ 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 وہ سارے پیسے تقسیم کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکات کا فریضہ ادا کر دی ہے, ہم نے زکات ادا کر دی ہے. اللہ اکبر. حضرات, یہ زکات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکات تزکیہم بہا, اس سے تطہرہم و تزکیہم بہا. قرآن نے یہ بات کہی ہے, فرمایا کہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے, مال پاک ہوتا ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. آپ یہ جو لوگ ہیں نا مومن, جو جن سے آپ زکاتیں لیتے ہیں, ان کے مال پاک کرتے ہیں, ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. تیسرا حکم یہاں پہ یہ دیا, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. اے پیغمبر, ان کے لیے دعائیں بھی مانگا کرو, ان کے لیے تم رحمت کی, برکت کی دعا کیا کرو. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. آپ کی دعائیں ان کے دل کے سکون کا باعث ہوتے ہیں. جب آپ ان کو دعا دیتے ہیں نا تو آپ ان کو دعا, ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کری. آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے میں اپنا بالخصوص صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیجیے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیجیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خوبصورت بات آپ نے ساتھ فرمائی. فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات. 3 باتیں حدیث میں آپ نے ساتھ فرمائی. نمبر 1, حسنوا اموالکم بالزکات. فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو, زکات کی ادائیگی کرو, زکات ادا کرو اور اپنے مالوں کی حفاظت کرو. دوسرا فرمایا بدابو مرضاکم بالصدقہ. اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. آپ کو مریض ہے, مریضوں کا علاج کرو صدقے دے کر. ڈاکٹروں کے پاس ہزاروں روپے فیس دیتے ہو, اللہ پاک سینکڑوں میں مان جاتا ہے. کبھی اللہ کے سامنے ہمارے استاد حضرت شیخ پروفیسر محمد سعید کریلوی حفظہ اللہ, ہمارے امیر شہری جمعیت کا فرمایا کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نا, ایک آدمی مجھے ملا, اس نے کہا میں نے اللہ سے سودا کر لیا, میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے کہ یا اللہ ہر مہینے اتنی رقم میں تیرے راستے میں دوں گا تو مجھے ڈاکٹروں سے بچا لے. فرماتے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں, میں آج تک میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. میں صدقہ کر دیتا ہوں, جو وعدہ میں نے اللہ سے کیا ہے, جو سودا اللہ دے کر رکھا ہے, وہ سودا میں نے اللہ سے کیا ہوا. اتنی نیت, یہ اصل میں ایک چیز نیت بھی ہوتی ہے اور اپنا یقین بھی ہوتا ہے. کئی لوگ عمل تو کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سنی ہی نہیں گئی, یہ پتہ نہیں کیوں ہے. اپنے یقین کو چیک کیجئے کہ آپ نے کتنے یقین کے ساتھ یہ کام کیا. اس نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی, کہا میں نے اللہ سے سودا کر لیا, ہر مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رات اتنے پیسے دے دیتا ہوں اور مجھے اللہ نے ڈاکٹر سے بچایا ہوا, میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں. فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدابو مرضاکم بالصدقہ. اپنے مرضوں کا, اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے, صدقہ دیا کرو. اور تیسری بات کیا فرمائی, فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. فرمایا جو بلائیں ہیں نا, وبائیں ہیں, بلائیں ہیں, مشکلات ہیں, امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں اور یہ رکاوٹیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, فرمایا ان کا مقابلہ دعا اور زاری اور عاجزی کے ذریعے کرو. ہم کہتے ہیں قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمپنی بنائی ہے ہم نے جناب فلاں بنایا, ہم مقابلہ کریں گے. اللہ کے بندو, اللہ کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا. ساری کائنات کی ٹیکنالوجیاں مل کے بھی اللہ کے مقابلے, اللہ کے عمر خود کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری ٹیکنالوجیاں ٹھوس ہو جاتی ہیں,
اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں مشکلات کا، ابتلاء کا، آزمائش کا، مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے تو دعا کے ذریعے کرو، تضرع کے ذریعے کرو، اللہ کے سامنے حاضری کرو. یا اللہ عظیم بے بس اختیار تیرا ہے، اگر تو ہم پر مسلط کر دے تو ہم تجھ پہ راضی، پھر بھی راضی ہیں. اگر تو ہم پہ رحم کر دے تو ہم رحم کے مستحق ہیں. ہم ہیں بڑے گناہ گار ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس بلا کا مقابلہ کر سکیں. آج ہمارے ایک بلا مسلط ہے نا، پتہ نہیں مسلط ہے کہ نہیں مسلط ہے، مسلط تو ہے نا ہمارے اوپر، وہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے لیکن مسلط ہے ہمارے اوپر. اب اس کا حل تو یہ ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کرو. ہمارے کابرین اسلاف میں وبائیں نہیں آئے گی، لیکن آج بازار کھلے ہیں، سارا کچھ کھلا ہے. تدریس، تعلیم و تدریس کے تمام مراکز کو بند کر کیا جا رہا ہے. مساجد پہ زور لگایا جا رہا ہے کہ مساجد کے اندر جناب آپ نے یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. اللہ کے مطلب مسئلے ہی تو اس بلا سے اور اس وبا اور بیماری سے نجات کا باعث بنے ہیں. سب سے زیادہ صاف ستھری جگہ مسجد ہے، یہی پہ کہا جاتا ہے. اور آج تک مزے کی بات ہے مسجد سے ایک بھی کیس کورونا کا نہیں نکلا، ایک بھی کیس پورے پاکستان میں سے کہیں سے نہیں نکلا، ایک بھی کیس. اس کے باوجود تو بہت سارا مسجد ہو گئے. ابھی رمضان آ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں. کل ڈی سی صاحب کا آیا، ایک دن چیف او صاحب کا آیا کہ جناب وہ خطبہ سے جمعہ میں اعلان کرے کہ بزرگ نہ آئے مسجد میں، بچے نہ آئے مسجد میں، یہ SOPs کے تحت یہ سارا کچھ کرے. ہم نے کہا جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ اعلان، ہم سے نہیں ہوتا یہ اعلان، آپ کر سکتے ہو. یہ مولوی صاحب پہ مقدمہ ہوگا. میں نے کہا کالج میں جو وہاں پہ طلباء جاتے ہیں، بازاروں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کے صدور پہ وہاں پہ تو مقدمہ ہوتا نہیں ہے. ہسپتالوں میں لوگ جمع ہیں، وہاں کے MS پہ تو مقدمہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ مقدمے سارے مسجدوں کے مولویوں پہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے بات جو ارشاد فرمائی اس پہ غور کیجیے. فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ، بلاؤں کی موجوں کا مقابلہ، امتحانوں کے یہ جو آزمائشیں ہیں نا ان کی موجوں کا مقابلہ کرو بالدعاء والتضرع، دعا کے ذریعے، تضرع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے اللہ کے سامنے ساری کرو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو وتیرہ کیوں نہیں نمک لاتے؟ آیا تھا نا عذاب ان پر، ساری قوم میدان میں نکل گئی. بچوں کو الگ کر دیا، ماؤں کو الگ کر دیا، بکریوں کو الگ کر دیا، ان کے بچوں کو الگ کر دیا، جوان الگ ہو گئے، بوڑھے الگ ہو گئے. ایک ہی زاری کرنے لگے یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے. اور کائنات میں ایک ہی قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب اللہ نے ڈال دیا. کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے، تضرع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے. آج بھی مصیبتیں ختم کروانی ہے تو پیارے پیغمبر کا ارشاد میں پھر سنیے، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاتوں کے ذریعے. زکات ادا کرو، آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا. مال کبھی کم نہیں ہوتا زکات دینے سے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. پھر فرمایا دوسرا حکم وَدَعُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، صدقے دے دے کر اپنے مرضوں کا علاج کرو، صدقات کے ذریعے اپنے امراض کا علاج کرو، اپنے مریضوں کا علاج کرو. اور تیسری بات وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، امواج کا، بلا کی موجوں کا مقابلہ دعا اور تضرع کے ذریعے کرو. حضرات بات کر رہا ہوں زکات کی. زکات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ زمام اقتدار ہے. آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے. آپ منصب اقتدار پہ بیٹھے تو آپ کو بہت سے چیلنجز یک لخ جیسے افریت کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایسے بہت سے چیلنجز کھڑے ہوئے. ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج مانع زکات کا تھا. لوگوں نے کہا کہ ہم تو زکات کیوں دیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان رہیں گے لیکن زکات کیوں دیں گے. اب ادھر یہ مقابلہ، ادھر مرتدین کا مقابلہ. مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے ابتداء نے کہا کہ ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں. تیسری طرف ختم نبوت کا محاذ کھڑا ہو گیا اور مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں نبی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری نبوت کا سکہ چلے گا. ایک وہ محاذ، ایک یہ محاذ، ایک ادھر محاذ، اندرونی محاذ، بیرونی محاذ. لیکن قربان دوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہنی عزم پہ انہوں نے کہا جو زکات نہیں دے گا وہ پھر اسے جنگ کرے گا. آپ کو حیران ہوں گے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ،
دیکھیے بندہ جب گزرتا ہے تو کتنا بڑا بندہ بدل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ یہ کام نہ کریں, یہ جو منکرین زکوٰۃ ہے نا ان سے بعد میں نپٹ لیں گے, کوئی عرض نہیں ہے, پہلے مرتدین کا خاتمہ کر لیں. مرتدین کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عمر تمہیں کیا ہو گیا اس غیر, جب اسلام سے پہلے تو بڑی تمہارے اندر غیرت تھی, آج مسلمان ہو گئے تمہاری غیرت اور تمہاری نیت کہاں چلی گئی؟ قطعاً یہ برداشت نہیں کروں گا, قطعی طور پہ یہ برداشت نہیں کروں گا. آپ نے اعلان فرمایا لوگوں سنو, جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی بھی دیتا تھا نا, اونٹ کی نکیل رسی دیتا تھا, آج کوئی اس کا انکار کرے گا تو ابو بکر اس کی تلوار اس کا فیصلہ کرے, میں اس سے جنگ کروں گا, حتیٰ کہ تم سارے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, میں اکیلا مدینے میں رہ جاؤں, مجھے جنگلی بھیڑیوں کا خدشہ ہو, میں تب بھی مانعین زکوٰۃ سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اسلام کے اندر, اتنا بڑا فریضہ ہے. اللہ اکبر. اسلام کا بنیادی رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس, پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, معروف حدیث ہے, ہمیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. آپ آگے چلیے, اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا, قرآن کہتا ہے, دیکھیے کتنی بڑی یہ زبردست بات ہے, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وہ لوگ جو اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے, یہ وہ مسلمان نہیں ہیں. فرمایا وہ توبہ کریں, فَإِن تَابُوا, اگر وہ توبہ کریں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیں, تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. دینی بھائی, کسی کا دین سے رشتہ جوڑنے کے لیے توبہ, نماز اور زکوٰۃ, یہ 3 شرائط قرآن نے بیان کی. 3 شرائط. دینی اخوت کا رشتہ اس شخص سے ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے کوئی دینی رشتہ نہیں ہو سکتا, اس کے اخوت کا کوئی رشتہ, دینی اخوت کا رشتہ اس سے نہیں ہو سکتا. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 3 صفتیں بیان کی, 3 اعزازات کا اعلان کیا. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی, 4 کام جنہوں نے کیے, ان کے لیے اعزاز کیا ہے؟ لهم اجرهم عند ربهم, ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے, ثواب ہے. لهم اجرهم عند ربهم. اور ولا خوف علیہم, دوسرا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون, اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں, خوف اور غم ایک ہی کیفیت ہے, ایک ہی چیز کے 2 کیفیتیں الگ الگ ہیں. خوف ہوتا ہے نتیجہ ملنے سے پہلے, پتہ نہیں نتیجہ کیسا ملے گا, پاس ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی, عزت ملے گی کہ نہیں, یہ خوف ہوتا ہے. اور نتیجہ آنے کے بعد غم ہوتا ہے, اگر بندہ فیل ہو جائے, اوہ یار ساری سال کی محنت ضائع ہو گئی, ساری محنت اور کوشش اور کاوش برباد ہو گئی, سارا کچھ چھوڑ دیا. حضرات غور کیجئے, اللہ نے زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا, قیامت کے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ اسے غم ہوگا. اس کا مطلب ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں خوف بھی ہوگا اور بعد میں غم بھی ہوگا. نتیجے سے پہلے بھی اس کی جان چکی ہوگی, اور نتیجے کے بعد بھی وہ غم زدہ ہو جائے گا کہ میرے ساتھ بہت غلط فیصلہ ہو گیا, میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا. اللہ اکبر. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, آج کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائیے میں کروں تو مجھے جنت مل جائے, جنت میں جانے کا طریقہ دیکھیے, اگر کوئی عمل بتائیے میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, ایک کام. دوسرا کیا؟ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ, نماز, فرض نماز نہیں چھوڑنی, یہ ہر صورت پڑھنی ہے. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, اور فرض زکوٰۃ بھی نہیں چھوڑنی, سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی. وتصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اسے کہ اللہ کے پیغمبر پاک فرمایا ہاں بس کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام کرنا.
اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. وہ بندہ نکلا, میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو, یہ جنتی جا رہا. زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا میرے پیغمبر نے مہر لگا دی ہے, گارنٹی دے دی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے. جو زکوٰۃ اپنی صحیح طریقے سے ادا کرے گا میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا, میں نے عرض کیا نا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. فرمایا نما نقصت صدقۃ من مال, ایک لمبی حدیث اس کا ٹکڑا ہے. فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, کسی کا صدقہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے بڑے لائق صحابی, 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, خود بھیجا گورنر بنا کے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچے, آپ نے جانے سے پہلے کچھ نصیحتیں فرمائی. فرمایا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے, اس کو جا کے سارے احکامات اس پر یکلخنا مسلط کرنا, انہیں پہلے توحید کی دعوت دینا. جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیں, اللہ کی وحدانیت کو مان لیں, تو پھر تم انہیں نا نماز کا کہنا. جب وہ نماز ادا کر لیں اس پر راضی ہو جائیں پھر تم انہیں زکوٰۃ کا کہنا. جب وہ زکوٰۃ پر راضی ہو جائیں تو ان کے بہترین مال زکوٰۃوں میں سے نہیں لینے زکوٰۃ کی حق میں, بلکہ درمیانے درجے کا جو مال ہے نا وہ زکوٰۃ میں سے لینا ہے. یہ آپ نے نصیحتیں فرمائی. حضرت چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول میں وفات پا گئے, دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور حکومت گزر گیا. حضرت معاذ یمن کے گورنر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا. پہلے سال زکوٰۃ کی برکات دیکھیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سال یمن سے اکٹھا ہونے والی زکوٰۃ کا 1/3 حصہ مدینے میں دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑا سینسٹیو اور بہت حساس قسم کا حکمران, وہ انہوں نے حضرت معاذ کو طلب کر لیا. فرمایا تو نے یہ مال ادھر کیوں بھیجا, ادھر یمن میں کیوں نہیں تقسیم کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ مال عمراء سے لے کے فقراء میں تقسیم کرو, تم نے وہاں کیوں نہیں تقسیم کیا, مدینے کیوں بھیجا, مجھے کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضرت معاذ عرض کی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر امیر المومنین, آپ کہتے ہیں پورے یمن کا میں نے 3 حصے رکھے ہیں, تیسرا آپ کو بھیجا ہے, میں نے یمن کے لوگوں میں بانٹا ہے. اب یمن کے اندر کوئی زکوٰۃ دینے والا باقی نہیں رہا, اس لیے میں نے آپ کو مدینہ دارالکعبہ بھیج دی. حضرت عمر چپ کر گئے. اگلا سال آیا تو اسی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے والا آدھا مال مدینے میں دیا. حضرت عمر کے پھر کان کھڑے ہوئے کہنے لگے معاذ یہ کیا حرکت ہوئی, آدھا مال تو نے بھیج دیا. انہوں نے کہا جی جتنا لگتا تھا میں نے لگا دیا, باقی میں نے آپ کو بھیج دیا. میرے پاس گنجائش نہیں ہے زکوٰۃ کے مال کی, کوئی لینے والا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ دینے سے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تیسرا سال آیا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یمن کی اکٹھی ہونے والی ساری زکوٰۃ مدینہ منورہ دارالکعبہ بھیج دی. حضرت عمر نے پھر طلب کر لیا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین اللہ کی قسم پورے یمن میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہو, سارے دینے والے ہیں. میں نے زکوٰۃ اکٹھی کر کے آپ کے پاس بھیج دی. حضرات یہ زکوٰۃ کی برکت ہے, آپ زکوٰۃ دیتے چلے جائیں گے, آپ کا مال بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے ملک سے غربت ختم ہوتی چلی جائے گی. غربت کے ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ, ایک ہی کلیہ ہے, اسلام کے نظام زکوٰۃ کو دنیا میں نافذ کیا جائے. لیکن آج ہم اس طرف ہماری توجہ نہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ, جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا مال کا شر اسے نکل جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ دینے والا مال کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے. یعنی جو مال کے ذریعے اس کے دماغ میں جو خناسیت آتی ہے نا, مال آ گیا, تکبر آ گیا, شرارت آ گئی, مال آ گیا تو لوگوں کے لیے تحقیر کا پہلو آ گیا. پر میں زکوٰۃ دینے والے کے دل میں ایسی بات نہیں ہوتی. میرے آقا کا فرمان ہے من ادى زکاتہ, جو اپنے زکات مالہ, جو اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے, فقد ذهب عنه شرہ, تو اس کے مال کا شر اسے نکل جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقۃ, قیامت کے دن ایک مومن پر جو صدقہ, جو چھاؤں ہوگی نا, جو سایہ ہوگا, سایہ مانگتے ہیں نا یا اللہ میں سایہ دے. قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا, ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں 9:15 کے فاصلے پہ ہوگا, اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی,
تن پر کوئی کپڑے کی دھچی نہیں ہوگی، اس وقت ایک سایہ اس شخص پہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کا سایہ اس کا دنیا میں دیا ہوا صدقہ سایہ بن کے اس کے اوپر چھا جائے گا۔ قیامت کی گرمی سے بچنا ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہو، قیامت کی گرمی سے بچنا ہے تو اللہ کے راستے میں زکات دینی ہو، زکات فریضہ ہے، فریضہ ادا کرنا ہو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو زکات نہیں دیتے، میرے آقا نے ان کا بھی علاج بتایا، فرمایا مانع الزکات یوم القیامت فی النار، جو زکات نہیں دیتا قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو زکات نہیں دیتا چور دروازے ڈھونڈتا ہے، ادھر سے بچا لوں، ادھر سے بچا لوں، ادھر سے بچا لوں، یہ زکات نہ دینا ہے۔ فرمایا جو زکات نہیں دیتا قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو زکات میں جو قوم زکات نہیں دیتی اللہ ان پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پیسے بھی نہیں ہوتے، اگر ہو تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ سزا ہے اس قوم کی قومی طور پہ جو قوم زکات نہیں دیتی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو قوم زکات نہیں دیتی وہ بارش سے محروم کر دی جاتی ہے، وہاں بارش نہیں ہوتی۔ ولولا البہائم لم یمطروا، فرمایا یہ جو بارش پھر کبھی کبھی ان پر ہو جاتی ہے نا، یہ ان کے چوپایوں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہو تو بارش کا قطرہ آسمان سے نہ اترے۔ جو قوم زکات نہیں دیتی، حضرات یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ آج ہمارے اوپر جو عذاب مسلط ہیں، جو قحط سالیاں مسلط ہیں، ہمارے رزق کے سوتے، ہماری دکانیں، ہمارے بازار بند ہو رہے ہیں، ہمارا جو نا وہ ایک قحط سالی کی کیفیت ہے، بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی، بے وقتی بارشیں ہماری فصلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ سارے نقصان جو ہو رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم زکات نہ دینے کے جرم میں ان تمام کے حقدار بنے ہوئے۔ بحیثیت قوم ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آج دنیا کا ایک کیپٹلزم ایک نظام چل رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، اس نظام کا نتیجہ ہے امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اگر نظام زکات نافذ ہونا، نظام زکات، تو دولت کی سرکولیشن ہوگی، پیسہ نکلے گا، مارکیٹ میں جائے گا، قوت خرید بڑھے گی، غریب آدمی تک چیز پہنچے گی، اور یہ سارا نظام اس طرح سرکولیٹ ہوگا اور معاشرہ ایسا ایسا ترقی کی طرف جائے گا۔ لیکن آج ہم زکاتوں پہ سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، اپنے مالوں کو ہم نے سمجھا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، ہمارے مال ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے، ہم سمجھتے ہیں یہ کبھی ہم سے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرات یہ مال ہمارے مرتے ہی ختم ہو جانا، تقسیم ہو جانا ہے۔ ہمارے بعض نا دوست ہیں جن کی زمینیں ہیں، زمینداری کرتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے، وہ کبھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب ہمارے پردادا جی فوت ہوئے نا تو 2 مربع زمین تھی۔ اچھا جی، ان کی اولاد آگے ان کے 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، پھر وہ تقسیم ہوئی، آج ہم تک پہنچتے پہنچتے کنال 2 کنال زمین رہ گئی۔ یہ مال ختم ہو جاتا ہے، مال نہیں رہتا۔ اگر آپ صدقہ دیتے رہیں، زکات دیتے رہیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام